معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو بعض نمازیوں نے یہ شکایت کی ہے کہ جب وہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہیں تو دوسرے آدمی کا جو چھوٹی انگلی کا ناخن ہے وہ انہیں تکلیف دیتا ہے۔ تو یہ تو اسلامی آداب کے منافی ہے کہ انسان ناخن کو چاول کے دانے سے زیادہ بڑا کرے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے جو چھوٹی انگلی کے ناخن ہیں ان کو اچھی طرح کاٹا کرے تاکہ ساتھی نمازیوں کو کوئی اذیت نہ ہو۔ پہلا سوال ہے، ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو مصیبت یا بیماری آئی ہے یہ سزا ہے یا آزمائش ہے؟ سزا اور آزمائش کا بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ جب کسی بندے کی گرفت آئے، سزا آئے، تو وہ چیختا چلاتا ہے، پکارتا ہے، شور و غوغا کرتا ہے، بتاتا پھرتا ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ اور اگر وہ آزمائش ہو تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو حالات بڑے اچھے تھے، اب آپ کی طرف سے یہ مصیبت آ گئی ہے، آپ نے ہی رفع کرنی ہے۔ تو بعض علماء اور محدثین نے باضابطہ طور پہ یہ بتا دیا کہ آزمائش اور سزا کا فرق یہ ہے کہ سزا کے اوپر چیخو پکار ہوتی ہے، بویلا ہوتا ہے، ارد گرد بتایا جاتا ہے، ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، اور آزمائش پہ صبر کیا جاتا ہے۔ یہ انسان کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اگر بالفرض وہ سمجھتا بھی ہے کہ یہ میرے گناہوں، ہر بندے کے گناہوں کی بھی سزا اس کو دنیا میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، تو اس کے اوپر بھی اس کو صبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو راہ راست پہ لانا چاہیے۔ ایک جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے۔ ویسے اگر بالعموم دیکھا جائے تو آزمائشیں بڑے اولو العزم لوگوں پہ آتی ہیں۔ عام بندے میرے جیسے، آپ جیسے لوگوں کو جو گرفت آتی ہے وہ اپنے گناہوں کی شامت کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی وبیلا نہیں کرنا چاہیے، اللہ رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ جو سوال ہے کہ حلال اور حرام جانوروں کے اندر کیسے پتہ چلتا ہے، تو میرے بھائیوں یہ اگرچہ باب طویل ہے لیکن میں مختصر آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ کی حدیث صرف اس قرآن کا بیان نہیں ہے، قرآن کا بیان بھی ہے، اس کی تشریح بھی ہے، ان کی مشاکل کی توضیح بھی ہے، لیکن رسول اللہ کے بیان کی ایک مستقل شرعی حیثیت بھی ہے، مستقل الگ شرعی حیثیت بھی ہے۔ اسی سوال کے جواب میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مثال دے رہا ہوں، اس پورے قرآن پاک میں مردار کو حرام قرار دیا کہ نہیں؟ مردار حرام ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار کی دو قسموں کو حلال کر دیا، اور وہ دونوں قسمیں، ایک قسم تو پوری دنیا میں چلتی ہے اور دوسری قسم صرف عرب کے ممالک میں یا بعض افریقہ کے ممالک میں چلتی ہے، بر صغیر کا معاشرہ اس دوسری قسم کو استعمال نہیں کرتا۔ دو مردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلال قرار دیے ہیں ان میں ایک جراد ہے اور ایک حوت ہے۔ مچھلی جو ہے پوری دنیا کھاتی ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا کے مسلمان کھاتے ہیں مچھلی۔ قرآن پاک میں تو مردار کو حرام قرار دیا ہے، مچھلی نکال لو تو مر جاتی ہے، ذبح تو نہیں ہوتی، نکال لو تو مر گئی، یہ مردار ہے، سانس گھٹ کے مر گئی، مردار ہے۔ کس نے حلال کیا ہے؟ اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے، حدیث کے ذریعے حلال کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے یہ اور اس کا مثل عطا کیا گیا۔ جو مثل ہے وہ سنت ہے، وہ حدیث ہے، یعنی پوری دنیا میں جو مچھلی مسلمان کھاتے ہیں رسول اللہ کی حدیث کی وجہ سے کھاتے ہیں۔ اور دوسری جو قسم ہے جراد، جس کو ہم ٹڈا کہتے ہیں بڑا، تو یہ عرب میں کھایا جاتا ہے ابال کے، افریقہ میں کھایا جاتا ہے۔ مجھے یہ میرے بعض ساتھیوں دوستوں نے بتایا کہ جب یہ سندھ کے اندر آئے تو سندھ کے لوگ یہ کھاتے ہیں، فصلوں کے اوپر جب یہ حملہ کرتا ہے ٹڈی دل، تو شاید سندھ کے کچھ افراد کھاتے ہیں۔ بر صغیر کے معاشرے میں بعض چیزوں سے کراہت آتی ہے، یہ ان چیزوں میں شامل ہے، جیسے ہمارے بر صغیر میں گھوڑا نہیں کھایا جاتا۔ بعین اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض منفرد چیزوں کو، یہ قرآن پاک میں تو ان 4-5 چیزوں کا بیان کر کے، مردار کا، خون کا، خنزیر کا وغیرہ کا بیان کر کے کہہ دیا باقی سب حلال ہیں۔ مردار کے اندر ہے رسول اللہ نے مچھلی پھر حلال قرار دے دی، پھر باقی سب حلال کے اندر سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان اور توضیح کی۔ یہ کلیہ قاعدہ سمجھ لیجئے، ہر وہ درندہ یعنی ہر وہ زمین پہ چلنے والا، زمینی جانوروں کی یہ بحث ہے، یہ پہلی بات۔ زمینی جانوروں میں ہر ذی ناب،
کارنیورس جس کے 2 نکیلے دانت ہوں، ہر ذی ناب حرام ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ذی ناب نہیں ہوگا وہ سارے کے سارے حلال ہوں گے، یعنی چرنے والے جتنے بھی جانور ہیں جن کے یہ 2 دانت نکیلے نہیں ہوتے وہ سارے حلال ہوتے ہیں، بھینس ہو، گھوڑا ہو، ہرن ہو، نیل گائے ہو۔ لیکن آپ نے غور کیا کہ ایک چرنے والا جانور ایسا بھی ہے جس کو رسول اللہ نے الگ سے حرام قرار دیا، وہ کون سا ہے؟ گدھا۔ گدھا دیکھیں اس کے بھی ذی ناب نہیں ہیں، دونوں سائیڈ کے دانت نکیلے نہیں ہیں، وہ چرنے والے جانور کی طرح ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مستقل شرعی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ذی ناب کو حرام قرار دے کے جو غیر ذی ناب ہے ان کو حلال قرار دیا، اور پھر کہا ان میں سے گدھا پھر بھی حرام ہے، گھریلو گدھا، جنگلی گدھا جس کو زیبرا کہتے ہیں وغیرہ، وہ سارے حلال ہیں، صرف گھریلو گدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ اور یہ خیبر کے موقع کی معروف حدیث ہے۔ بعض بیچارے کم عقل لوگ ایسے ہیں ان کو یہی نہیں پتا گدھا بھی حرام ہے۔ اور ایک دفعہ تو ایک ٹی وی پہ ایک پروگرام چلا، وہ کہتا ہے ایک بندہ کہ اس کے اوپر سواری کر لیتے ہیں، اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ وہ گدھے کا گوشت بیچ رہا تھا۔ اور آج کل بعض گدھے ایسے ہیں ٹی وی پہ جو آگے کہتے ہیں گدھا حلال ہے، اور بڑے بڑے ان کے نام ہیں۔ بعض تو منکرین حدیث، وہ جو حدیث کو مانتے ہی نہیں، ان کے ساتھ میری براہ راست بحث بھی ہوئی۔ تو میں نے کہا بتائیں کتا کہاں سے قرآن پاک میں حرام ہے؟ کہتا ہے بالکل نہیں حرام، آپ پکائیں ہم کھا لیں گے۔ میں کہا تو پھر آپ پکا کے خود کھا لیں، ہم کیوں آپ کو پکا کے دیں؟ یعنی اندازہ کریں جب انسان رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑ دے تو اس کے نزدیک کتا بھی حلال ہو جاتا ہے، اندازہ لگا لیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بری جانوروں کا کلیہ بیان کیا۔ ہاں ذی ناب کے اندر بھی ایک استثناء ہے، لیکن معاشرہ، ہمارا معاشرہ فرق ہے، ظاہر ہے عرب کو اس کا اچھی طرح معلوم ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پرندوں کے حوالے سے، جو اڑنے والے پرندے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چرنے والے اور زمینی جانوروں کا کلیہ بیان کیا، پرندوں کا بھی بیان کر دیا کہ ہر ذی مخلب جو ہے یا مخلب، ہر ذی مخلب جو ہے، ذی مخلب سے مراد یہ ہوتی ہے جو اپنے پنجوں سے شکار کرنے والا ہو، چونچ سے نہیں، پنجوں سے شکار کرنے والا ہو۔ چونچ سے تو ہر پرندہ کھاتا ہے، لیکن جو شکار ذی مخلب سے مراد جھپٹ کر اپنے پنجوں سے شکار کرنے والا ہو، ہر وہ پرندہ حرام ہے کھانے کے لیے، لیکن اس کو پالنا، جانوروں کو پکڑنے کے لیے سدھانا، وہ الگ بات ہے کہ جائز ہے۔ لیکن وہ پرندہ جو پنجوں سے شکار کرتا ہے وہ سارے کے سارے پرندے حرام ہیں۔ تو یہاں سے بعض لوگ یہ بھی سمجھنا شروع ہوتے ہیں اس سے مراد صرف پنجوں کا شکار ہے، پنجوں کا استعمال کھانے کے دوران کرنے والے پرندے حرام نہیں ہیں۔ مثلا مرغی بھی کئی مرتبہ پنجوں کا استعمال کرتی ہے کھانے کے دوران، لیکن کھاتی کہاں سے ہے؟ چونچ سے۔ جو جانور چونچ سے شکار کریں یا چونچ سے کھائیں وہ سارے کے سارے حلال ہوتے ہیں، چاہے وہ جو مرضی کھا رہے ہوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید گوشت وجہ ہوتی ہے حلت اور حرمت کی، حلت و حرمت کی وجہ گوشت ہو رہی ہے ہی نہیں۔ جو مرغی ہے وہ بھی کئی مرتبہ چھوٹے موٹے مینڈک، چھوٹے موٹے کیڑے کھا جاتی ہے، تو کیا وہ حرام ہے؟ بہت سے ایسے پرندے ہیں جو پانی کے مینڈک کھا جاتے ہیں، مرغابی ہیں، کئی کیڑے حشرات کھا جاتی ہیں۔ تو یہ گوشت ہو رہی وجہ حرمت نہیں ہے، وجہ حرمت ذی مخلب ہونا ہے، پنجوں کے ذریعے شکار کرنے والے جانور۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک جانور ایسا ہے پرندوں میں سے، ایک پرندہ ایسا جو مشابہ ہے کہ وہ 2 چیزیں استعمال کرتا ہے، وہ کون سا ہے؟ طوطا۔ طوطا اگر آپ دیکھیں گے نا وہ ایسے امرود کو پنجوں سے پکڑے گا اور اس کے بعد قریب لے جا کے وہ کھائے گا چونچ کے ساتھ۔ اس کے اوپر علماء کا اختلاف ہے، اور ہمارے جو مفتی جماعت مفتی عبید اللہ عفیف اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن فرمائے، وہ کہتے ہیں میں نے کئی دن صرف طوطے کی حلت اور حرمت کا فیصلہ کرنے کے لیے کئی دن طوطا پالا اور اس کے معمولات کے اوپر غور کرتا رہا، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ طوطا بھی حلال ہے۔ وہ بھی شکار اور پنجوں سے نہیں کرتا، وہ بھی کھانے کی مدد کے لیے پنجے استعمال کرتا ہے۔ بات سمجھ رہی ہے؟ تو بنیادی طور پہ ہر وہ پرندہ جو
پنجوں سے شکار کرے۔ البتہ طوطے کے حوالے سے چونکہ نظر کو اس میں علماء کا اختلاف موجود ہے، لیکن راجح موقف یہی ہے کہ یہ حلال ہے۔ اب تیسری جو قسم رہ گئی ہے وہ سمندری جانوروں کی ہے۔ زمینی کا کلیہ، آسمان کا کلیہ، یہ ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں، یہ بڑے آسان ہیں۔ جو بحری جانور ہیں اس کے اوپر علماء کا بہت لمبا چوڑا اختلاف ہے۔ ہلکا سا اختلاف بیان کر کے پھر اپنے ذاتی رجحان کی طرف اور رسول اللہ کی حدیث سے جو بعض علماء کو سمجھ آئی وہ بھی رکھتا ہوں۔ بعض علماء کلی طور پہ ہر بحری جانور کے حلت کے قائل ہے، کلی طور پہ، کہ سمندری جانور جو بھی ہے سب حلال ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ 2 مردار حلال ہیں، ان میں ایک حوت ہے۔ حوت سے مراد ہر وہ مردار جس کو پانی سے، ہماری نظر میں اس کی یہ تشریح ہے، ہر وہ مردار حلال ہے سمندر کا جس کو پانی سے نکالا جائے تو مر جائے، جس کو پانی سے نکالا جائے اور وہ زندہ رہے، جس کو پانی سے نکالا جائے اور وہ زندہ رہے، اس کا حکم دوبارہ زمینی جانوروں کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ ہم اس رائے کے قائل ہیں اور یہی راجح موقف محسوس ہوتا ہے۔ مثلا کچھوے کو پانی سے نکالا جائے زندہ رہتا ہے، مگرمچھ کو نکالا جائے زندہ رہتا ہے، دریائی گھوڑے کو نکالا جائے زندہ رہتا ہے۔ کئی جانور سمندر کے بھی ایسے ہیں جن کو سمندر سے نکالا جائے تو زندہ رہتے ہیں۔ اب جب وہ زندہ رہتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ زمینی کے حکم میں ہیں۔ جب وہ زمین کے حکم میں ہیں تو پھر زمین کے اوپر قیاس کیا جائے گا، جو ذی ناب ہے وہ حرام ہو جائے گا، جو غیر ذی ناب ہے وہ حلال ہو جائے گا۔ جو سمندر سے نکل کے زندہ رہے اس کا حکم زمین کے اوپر قیاس کیا جائے گا۔ ہاں اس میں ایک ابہام آتا ہے، جو رینگنے والے جانور ہیں، مثلا مگرمچھ بنیادی طور پہ ہے رینگنے والا درندہ، رہتا پانی میں بھی ہے، زمین پہ بھی زندہ رہتا۔ تو یاد رکھیے یہ جتنے رینگنے والے جانور ہیں، رینگنے والے جتنے بھی جانور ہیں خبائث میں شامل ہیں، لیکن ان میں سے بھی رسول اللہ نے ایک کو سب کو حرام، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ باقی رینگنے والے سارے حرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذب حلال ہے۔ اگر رینگنے والے سارے حلال ہوتے تو رسول اللہ کو ذب کا نام لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے رینگنے والے باقی سارے حرام ہیں، ان میں سے ذب حلال ہے۔ اور ذب کا جو ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ جو سانڈا یا گو ہوتی ہے نا، ذب کا اکثر ترجمہ کاتبوں نے گو اور سانڈا کر دیا۔ گو اور سانڈا قطعاً حلال نہیں ہے۔ ذب چھپکلی کی ایک خاص قسم ہے جو عرب کے صحراؤں میں پائی جاتی ہے، پیلے سے رنگ کی ہوتی ہے اور وہ سبزہ خور چھپکلی ہوتی ہے اور وہ 40 دن میں ایک قطرہ پیشاب کا کرتی ہے۔ یہ اس کی نشانی ہے جو ذب حلال ہے، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ 40 دن بعد ایک قطرہ پیشاب کا کرتی ہے۔ اور وہ ایک خاص قسم کی چھپکلی ہے، وہ عربوں کو، عرب کی اگر آپ ابھی بھی نیٹ پہ سرچ کریں گے تو وہ آپ کو بریانی کے اوپر پڑی ہوئی نظر آ جائے گی۔ صرف وہ قسم حلال کی ہے، ایک نام لے کے رسول اللہ نے اس کو حلال کیا۔ اس کا مطلب ہے باقی رینگنے والے تمام کے تمام جانور حرام ہیں۔ اسی طرح حشرات سارے کے سارے حرام ہیں۔ وجہ جراد کا لفظ جب رسول اللہ نے لے لیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ حشرات کلی طور پہ حرام تھے، ان میں سے ایک حلال ہوا، وہ کیا ہے؟ جراد، ٹڈی حلال ہے، بس باقی سارے حشرات حرام ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ مکھی کا چائے میں گرنا، مکھی حلال ہے، مکھی حلال نہیں ہے، اس کا دوسرا پر ڈبونے کا حکم ہے، اس کے بعد اس کو کھانے کا حکم نہیں ہے، اس کو پھینکنے کا حکم ہے۔ خبائث سارے ہی حرام ہوتے ہیں ویسے بھی کلی طور کے اوپر۔ تو یہ 3 کلیے ہیں کہ ہمارے نزدیک پانی سے جو جانور نکالا جائے، جو چیز نکالی جائے اور وہ مر جائے صرف وہ حلال ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو، صرف مرے گی تو ہی حلال ہوگی کہ سمندر کا مردار حلال ہے بس۔ اور یہی راجح موقف لگتا ہے۔ ہاں بعض علماء نے کہا کہ جب سمندر کے ہر چیز کو جائز قرار دیا گیا ہے تو پھر یہ تخصیص نہیں کرنی چاہیے جو نکل کے مرے نہ مرے۔ آپ ان علماء کا ایک گروہ موجود ہے، ان کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک پھر مگرمچھ بھی حلال ہے، کچھوا بھی حلال ہے، وہ کیڑے مکوڑے جو سانپ بھی کھا لیتے ہیں، یہ یعنی وہ، لیکن ہمارے نزدیک یہی بات ہے کہ جو نکالا گیا ہے اور مر جائے صرف وہ حلال ہے۔ بندر ذی ناب ہوتا ہے، آپ اس کے 2 دانت دیکھیں، انسان بھی بنیادی طور پہ ذی ناب ہے۔
بندر تو اس کے تو نکیلے دانت بہت واضح نظر آتے ہیں، کارنیورس ہے، جس کے دانت نکیلے ہلکے سے بھی دو سائڈ کے موجود ہوں وہ اس کو کیچری کے پتہ نہیں دانت کہتے ہیں اردو میں، انگلش میں کارنیورس کہتے ہیں۔ روزہ رکھ کے سو گیا بندہ اور خواب میں احتلام ہو گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں یہ مسئلہ ایک ہے کہ بعض عورتوں نے کل بھی پوچھا تھا کہ اگر حیض آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پہلے بھی آپ کو وضاحت کی تھی اسی وقت روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے روزے میں 10 منٹ کیوں نہ رہتے ہوں، آپ نے اسی وقت روزہ آپ کا افطار ہو گیا۔ بنیادی طور پہ یہ جو سوال ہے ٹائمنگ کے اعتبار سے کہ زوال کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہوتا ہے، 12:03 سے، یہ ہر سیزن کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جب سورج بالکل سیدھا ہو جائے، یہ سردیوں میں کسی اور وقت میں ہوتا ہے، گرمیوں میں کسی اور وقت میں ہوتا ہے، یعنی جو ہی ٹلٹ پیدا ہو جائے، اینگل پیدا ہو جائے، یعنی 90 ڈگری کے اوپر وہ زمین سے آپ کو نظر آتا ہے 90 ڈگری کا، اتنا کوئی مشکل بات نہیں، اور وہ کچھ عرصہ کے لیے رہتا ہے، 5 10 15 منٹ مختلف سیزنز کے اعتبار سے، وہی وقت زوال کا ہوتا ہے اور اس میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ جس بندے نے کسی سے پیسے لینے ہوں، مثلا ایک بندے نے کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے یا 10 لاکھ روپیہ لینا ہے، اس بندے نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، جی ہاں اس پیسے کی زکوٰۃ دینی ہے جو آمدن متوقع ہے، اور آپ نے اس کو قرض دیا ہوا ہے، آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، جس کے پاس ہے اس نے نہیں دینی۔ ہاں ایسی گرائیاں جو آپ کو یقین ہو کہ یہ اب مر چکی ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، جس برائی کے ملنے کی امید ہو اس کی زکوٰۃ دیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو جلدی آپ کی طرف لوٹا دے گا۔ ہاں بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ 50% چانس ہوتا ہے پتہ نہیں آنی ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں بھی علماء کا یہی موقف ہے کہ اس کی زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے۔ اسی سوال سے ایک سوال یہ آتا کہ جو بندہ مقروض ہو، مثلا میں نے 5 لاکھ روپیہ لوگوں کا دینا ہے اور میرے پاس گھر میں 5 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے، میں اس 5 لاکھ کی زکوٰۃ دوں گا؟ میرے بھائیو یاد رکھنا، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ جو ہیلے بہانے ہیں نا، بے شک مقروض آدمی کو قرضہ منہا کر کے ہی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، یہ بات میں ہم اختلاف نہیں کرتے، لیکن آپ قرضہ بھی واپس نہیں لوٹاتے، یا تو آپ نے وہ 5 لاکھ واپس لوٹا دی ہے، پھر تو آپ کی بات جائز اور ویلڈ ہے، یعنی کیش ان ہینڈ 10 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے، 10 لاکھ روپیہ کیش پڑا ہوا ہے، حساب کیا میں نے 5 لاکھ لوگوں کا دینا ہے، کتنے سال سے 3 سال ہو گئے دینا ہی ہے، نہ واپس کر رہے ہیں، صرف زکوٰۃ کی باری آتی ہے وہ 10 میں سے 5 مائنس کرتے ہیں، باقی 5 کی زکوٰۃ دوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ پہلے یہاں تو ان کو لٹا دیں، ان کو واپس کریں، 4 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں، جب زکوٰۃ کی دفعہ آتی ہے پورا کا پورا قرضہ زکوٰۃ کی مال میں سے مائنس کر کے زکوٰۃ دیتے ہو، اور بھائی قرضہ لٹاؤ ان کو واپس کرو، اگر اپنے پاس راس اور مال رکھا ہوا ہے پھر زکوٰۃ دو، اور ویسے بھی قرضہ لٹانا فرض ہے آپ کے اوپر، اعمال معلق ہو جاتے ہیں، قرضہ واپس کریں۔ انشاءاللہ یہ ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب آ جائیں گے، آپ نے ان سے یہ تفصیلی سوال سمجھنا ہے، طریقہ بھی سمجھنا ہے، غسل کا، غسل جنابت کا، غسل احتلام کا اور عام غسل کا جو فرق ہے آپ ان سے یہ سمجھیں، انشاءاللہ وہ تفصیلاً آپ کو اس کا طریقہ بھی بتائیں گے، سمجھائیں گے۔ ویسے مشکل کوئی نہیں، مردوں کے لیے جس طرح وضو کرتے ہیں وضو کریں، اور پورا وضو کر لیا، مسح تک جب پہنچ گئے ہیں، مسح کر لیا، اس کے بعد اپنے سر کے اوپر سے پانی ڈالنا شروع کریں دائیں طرف، دائیں کندھے کی طرف، پھر بائیں کندھے کی طرف، اگر شاور لگا ہوا ہے تو دائیں سائیڈ پہلے دھوئیں، بائیں سائیڈ بعد میں دھوئیں، اچھی طرح بالوں کو تر کر کے جب نہا لیں آخر میں پاؤں دھوئیں۔ تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے آپ مزید اس کی تفصیل پوچھ لیں۔ یہ ایک سوال ہے لیکن سوال مبہم ہے، سمجھ نہیں آئی۔ آگے لکھا صدقہ کیا جائے سورۃ فاتحہ، یہ سوال دوبارہ لکھوائیں۔
اللہ تعالیٰ عرفان صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے. سب ساتھی دعا کریں. بعض ساتھی دعاؤں کا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرفان صاحب کو گری کے رحمت فرمائے. ایک سوال نیٹ کے اوپر بھی آیا ہے, بعض ساتھیوں نے نیٹ کے اوپر بھی سوال کیے ہیں کہ آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ جو لوڈو ہے یا دانے والی جو پانسے والی گیمیں ہیں یہ حرام ہے. میرے بھائیو, ہر وہ گیم یہ بات بھی, یہ بھی کلیہ ہے, ہر وہ گیم, یہ پوری کی پوری سنت نبویہ قرآن پاک کے مطالعے سے علماء محدثین نے استدلال کر کے کلیہ بتا دیے. ہر وہ گیم جس میں برین کا استعمال ہو, ذہن کا استعمال ہو, جسم کا استعمال ہو, اور اس میں کوئی غیر اخلاقی قباحت نہ ہو, یعنی برہنہ نہ بندہ ہو, اریاں نہ ہو, یا غیر شرعی کوئی کام نہ ہو, جسمانی ورزش کی, دماغی ورزش کی تمام گیمیں اسلام میں جائز ہیں سوائے ایک کے. وہ مستثنا رسول اللہ نے چونکہ نام لے کے کیا, وہ کون سا ہے؟ جو دماغی گیم ایک حرام ہے, وہ کون سی ہے؟ شطرنج. بالکل, شطرنج واحد دماغی گیم ہے جسے رسول اللہ نے نام لے کے حرام قرار دے دیا. اور حضرت عثمان تو اس کے بارے میں بڑا سخت موقف رکھتے تھے اور درے لگاتے تھے جو بندہ شطرنج کھیلتا ہوا پکڑا جاتا. دیکھیں, اس میں ہر حکم کی علت معلوم ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو مسا ہے یہ ہم پاؤں کے اوپر کرتے ہیں, پاؤں گندے کہاں سے ہوتے ہیں؟ نیچے سے. اب اوپر کرنے کی کیا علت ہے؟ اللہ جانتا ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم ایسا رکھا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ دیکھیں لوگ رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں کہ نہیں, ورنہ تو پاؤں کا مسا پاؤں کے نیچے سے ہونا چاہیے تھا. اس لیے یہ جو شطرنج ہے نا, اس کی علت اللہ جانتا ہے, لیکن بظاہر جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے, یہ وقت کا ضیاع بہت کرتی ہے. کہ رسول اللہ تو کہتے ہیں کہ دماغی اور جسمانی ورزش کی ہر گیم ہونی چاہیے. یہ اسلام کا مزاج ہے کہ جسمانی ورزش کی تمام گیمیں امت کو کھیلنی چاہیے تاکہ تندرست رہیں. دماغی ورزش کی گیمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی, مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح احادیث ہیں, کہ اصل قوت نشانے بازی میں ہے. اصل قوت نشانے بازی میں ہے, یعنی آپ پریکٹس کرتے رہیں, اپنے اینگلز سیدھے کرتے رہیں. اینگل سیدھے کرنے کی بھی یعنی تیر اندازی کی باقاعدہ پریکٹس کرائی جاتی تھی کہ تیروں کے اینگل ہوں. اینگلز والی بھی جتنی گیمیں سب حلال ہیں, یعنی دماغ کی ساری ورزش کی گیمیں حلال ہیں سوائے شطرنج کے. اور اللہ اور رسول جانتے ہیں. بظاہر یہی ہے کہ اس کے اندر وقت بہت لگتا ہے, چاہے ذہنی ورزش کی گیم ہے, 3-3 4-4 گھنٹے گیم ختم نہیں ہوتی, نماز بھی ضائع. بظاہر یہ علت ہے, لیکن اصل علت اللہ رب العزت کو معلوم ہے. اب اس استثناء کے علاوہ ہر گیم درست ہے جسمانی, بشرط یہ کہ وہ حرام یعنی جوا نہ کھیل رہے ہوں یا کوئی غیر اخلاقی بات. ہاں, ہر وہ گیم نرد شیر رسول اللہ نے نام لے کے جب حرام قرار دی, اور 500 کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام قرار دیا, اور جوے کو حرام قرار دیا, تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. ہر بنیاد لک پہ ہو, لک پہ, قسمت پہ ہو. ہر وہ گیم جس کی بنیاد قسمت پر ہو, جس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, وہ ساری کی ساری حرام ہے. آپ کا کیا کمال ہے؟ پتے کھیل رہے ہیں, جیسے آپ نے بانٹے, آپ کا کمال ہے, آپ کو کون سے پتے ملنے ہیں؟ یہ کس کے اوپر بنیاد کاری ہے؟ لک کے اوپر, قسمت کے اوپر بنیادی طور پہ. تو وہ آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, آپ اس کو پھینک رہے ہیں. جس کے پاس اچھے آگے وہ جیت گیا, کوئی بڑا ناکام پلیئر ہوگا تو ہار گیا, لیکن بنیادی طور پہ یہ لک کی گیم ہے. اسی طرح جو 5 ہے لوڈو کا, وہ دانا پھینکا ہے, کیا آنا ہے آپ کے ہاتھ میں ہے, 4 آ جائے 6 آ جائے. یہ لک کی جتنی گیمیں ہیں اسلام میں حرام ہے. اس کی وجہ بھی ہے, اس کی علت تو واضح ہے کہ یہ گیمیں ہیں لک کی جو انسان کو جوے کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ تو واضح علت ہے. انسان کہتا ہے میں بڑا لکی ہوں, میں بڑا خوش قسمت ہوں, میں کھیلتا ہوں تو مجھے ہمیشہ اچھا نمبر پڑتا ہے, مجھے ہمیشہ اچھا پتہ آتا ہے, جوا کھیلنا شروع کر دیتا ہے. جوے کی ابتدا لک کی گیم سے ہوتی ہے. اس میں تو یہ علت علماء نے لکھ بھی دیا, واضح ہے, یہ معلوم ہے, یہ مبہم نہیں ہے. لک کی گیمیں کھیلنے والے آہستہ آہستہ جوا لازمی کھیلتے ہیں, اور وہ جوا بھی چھوٹے چھوٹے پیسوں کا. آپ حیران رہ جائیں گے. بعض ہمارے ایک شیخ برادری ہے, شادمان میں ہم رہتے تھے, حافظ آبادی شیخ ہوں گی, تو وہ ان کے بڑے بڑے معتبر لوگ بھی تاش کھیلا کرتے تھے چھٹی کے دن. اور وہ کہتے تھے ہم جوا نہیں کھیلتے, بس دل لگی کے لیے 100-50 روپیہ
جیت ہار لگاتے ہیں دل لگی کے لیے. کیا 1 روپے کا جوا جائز ہو جاتا ہے؟ یہ دیکھیں یہ گیمیں انسان کو جوے کی طرف بلا وجہ لے کے جاتی ہے. اسی طرح جو لوڈو ہے وہ لک کی گیم ہے. چاہے آپ اچھا پھر یہ بات یاد رکھیں یہ گیمیں اگر جوے کے بغیر بھی کھیلی جائیں گی حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کیا کہا نرد شیر کے بارے میں؟ لوڈو کی طرح ایک گیم ایرانی کھیلتے تھے کہ جس نے اس کو کھیلا اس نے خنزیر کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو تر کر لیا. بتائیے آپ اور میں ہم سمجھتے ہیں لوڈو کھیلنا. یہاں آپ دیکھ لیں جو گیمز بچے بھی کہ جو ذہنی استعداد کے مطابق ہیں وہ کھیل لیا کریں اور جس میں لک کا عنصر ہے ان کو بالکل کلی طور کے اوپر ترک کر لینا چاہیے. اسی طرح نیٹ کے اوپر ایک اور سوال موجود تھا. آپ نے اورنج کلر کے کپڑوں کو حرام قرار دیا. میں نے نہیں قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متعدد احادیث ہے نا متعدد احادیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ اردو ٹرانسلیشن کی وجہ سے آپ کو کنفیوژن لگتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی زعفران کا زرد رنگ کا اور زردی مائل چیزوں کی کپڑوں کا مردوں کے لیے حرام قرار دیا اس کی بعض ٹرانسلیشن میں غلطی ہوئی ہے پیلا لکھ دیا گیا. زعفران کا جو پھول ہوتا ہے اس کے اندر جو پتیاں ہوتی ہیں کس کلر کی ہوتی ہیں؟ ہاں اورنج کلر کی ہوتی ہیں. کھٹا سارا جو رنگ ہوتا ہے اورنج کلر. اورنج کلر جو ہے صرف مردوں کے اوپر وہ حرام ہے صرف وہ حرام ہے. پیلا بھی حرام نہیں ہے لیکن پیلا البتہ ذمیوں کو پہنایا جاتا تھا. پیلا پسندیدہ نہیں ہے حرام نہیں ہے. اسی طرح لال بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ لال کیا. لال بھی نہیں ہے. لال بھی مردوں کے اوپر حلال ہے کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لال چادر ثابت ہے لال کرتے ثابت ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. تو گویا صرف جو کپڑا مردوں کے اوپر حرام ہے وہ اورنج کلر کا ہے اور اس کی حرمت کی بھی علت موجود ہے اور اس کی علت بھی واضح ہے. کیا؟ رسول اللہ کے دور سے لے کے آج تک جو مشرکوں کی بڑی گدیاں ہوتی ہیں نا خانقاہیں ہوتی ہیں مشرکوں کی وہ اورنج کلر کا لباس پہنتے ہیں. اورنج کلر کا یعنی جو عادی مشرک تھے نا وہ لباس ہی اورنج پہنتے تھے تو رسول اللہ نے ان کی مشابہت کی وجہ سے اس اورنج کلر کو حرام قرار دے دیا. اب ایک بات یہاں پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی اورنج کلر کی داڑھی رکھنا تو جائز ہے 100% جائز ہے. مہندی کلر رسول اللہ نے پسند کیا داڑھی میں. اور بھائی جو چیز جہاں منع ہے وہیں منع ہے. کالی سیاہ داڑھی کرنا جائز ہے؟ نہیں. کالے کپڑے پہننا جائز ہے. اسی طرح اورنج کپڑے پہننا حرام ہے لیکن مہندی داڑھی کرنا 100% جائز ہے. اورنج ٹوپی پہن لینا یا رومال پہن لینا یہ بھی جائز ہے. صرف کپڑوں سے ممانعت ہوتی ہے. یہ بات نہیں ہوتی کہ اگر اورنج منع ہے تو بعض لوگ نیچے کمنٹس میں عجیب گری مولویوں نے تو اورنج کلر کی داڑیاں رکھی ہوتی ہیں. اور بھائی وہ تو مہندی کلر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے تو اورنج کلر کپڑوں کے اوپر مردوں کے لیے حرام ہے. اسی طرح مردوں کے اوپر ایک اور کپڑا بھی حرام ہے بعض ضمنی طور پہ ریشم کا کپڑا بھی مردوں کے اوپر حرام ہے. الا یہ کہ کوئی بیماری ہو خارش کی جو صرف ڈاکٹر کہیں کہ یہ ریشمی پہنے گا تو یہ بچ سکتا. تو یہاں پہ یہ اضطرار ہے اور اس کو یہاں پہ اجازت دے دی جائے گی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسی بیماری کے اوپر 2 صحابہ کو اجازت دی تھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. شرعی غیر دینی ایک دوسرے سے دین کا تبادلہ خیال کرنا اعتکاف والوں کے لیے جائز ہے لیکن ویسے ہی ہنسی کھیل مذاق یہ جو بچے اعتکاف کرنے آتے ہیں ان کو یہ بات سوچ لینی چاہیے اعتکاف ایک مستقل عبادت ہے. عبادت کے اندر گپوں کا لگانا دنیا داری کی باتیں کرنا یہ 100% حرام ہے. مسجد کے اندر تجارت کی بات کرنا حرام ہے بغیر اعتکاف. تو اعتکاف میں جائز ہو جائے گی 100% حرام ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت